علم نور ہے، علم نور ہے، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، وہ راستہ علم کا کہ ایسا راستہ نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین، سلسلہ جاری ہے ذہنی آزمائش، اور آج مقابلہ ہے باب المدینہ مکی اور نواب شاہ کی ٹیموں کے درمیان۔ جیسے جیسے مقابلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، ایک ٹیم ہم سے جدا ہوتی جا رہی ہے اور ایک ٹیم آگے بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ ناک آؤٹ راؤنڈز ہیں۔ آج دیکھنا ہے کہ باب المدینہ کے اسلامی بھائی آگے جاتے ہیں یا نواب شاہ کے۔ آپ سے گزارش ہے دنیا بھر میں جہاں کہیں ہے اپنی رائے بھی دیجئے، بتائیے کہ باب المدینہ یا نواب شاہ کس ٹیم نے آگے جانا ہے۔ مدنی چل کے ناظرین، سلسلے میں انشاءاللہ آپ سے بھی ایک سوال کریں گے۔ جی، سوال آج کا کیا ہے آئیے ذرا نوٹ کیجئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج کا سوال کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے جو شخص اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کی قسم سچی کرے اور ان کا قرض اتارے اور کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر انہیں برا نہ کہلوائے، وہ والدین کے ساتھ کیا کرنے والا لکھا جائے گا اگرچہ ان کی زندگی میں نافرمان تھا۔ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ بہت سارے ایسے بھی اسلامی بھائی ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہم والدین کی پراپر خدمت نہیں کر سکے، ان کی دعائیں نہیں لے سکے، بعض اوقات والدین ناراض ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو اب کیا طریقہ ہے والدین کو راضی کرنے کا؟ تو اس سوال کے جواب میں یوں سمجھیے کہ ہمارے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ میں اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا، تلاش کیجئے۔ دونوں ٹیموں سے گزارش کروں گا کہ اپنی اپنی جگہوں پر آ کر تشریف رکھیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مقابلے کو بھی لے کر آگے چلتے ہیں۔ جی، امتحان ہے، عجیب اس کی شان ہے، یہ منچ امتحان ہے، عجیب اس کی شان ہے، سما ہے جیت کا۔ دونوں طرف کے اسلامی بھائی اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ چکے ہیں۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو پری کوارٹر فائنل آپ نے بدھ کی رات کو دیکھا، اس پری کوارٹر فائنل میں کس ٹیم نے کامیابی حاصل کی، کون سی ٹیم آگے بڑھ گئی اور کون سی ٹیم پیچھے رہی۔ یاد رہے کہ ایک شاندار مقابلہ کشمیر اور رحیم یار خان کے اسلامی بھائیوں کے درمیان ہوا، اور پھر کس ٹیم نے کامیابی حاصل کی آپ کو دکھاتے ہیں۔ چلو چلو سمیٹ لو، سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، مقابلہ ہے کشمیر اور رحیم یار خان کے اسلامی بھائیوں کے درمیان۔ سمیٹ لو، برس رہا علم نور ہے۔ دیکھ لو، بچہ یا بچی کے عقیقے میں جانوروں کی تعداد کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ افضل یہ ہے کہ بچے کے لیے 2 جانور ہوں اور بچی کے لیے 1 جانور۔ جواب درست دے دیا ہے۔ قرآن کریم کی وہ کون سی صورتیں ہیں جو نمازوں کے نام پر ہیں؟ سورہ فجر اور سورہ عصر۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ذات حسن حسین ہے، عین شبیہ مصطفیٰ۔ ذات ہے ایک نبی کی ذات ہیں، یہ اسی کے نام 2۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ہاتھ سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام۔ ذات حسن سے اور ملیں گے نام 2۔ غلطی ہو گئی ہے جناب، سفر کرنا ہے مگر اکیلے۔ شکست نمبر پسند کیجئے۔ نمبر 4۔ نمبر 4، درست تلفظ کا انتخاب کریں، 31 یا 31؟ 31۔ آپ نے کہا 31، جواب درست دے دیا ہے۔ نمبر آپ پسند کریں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 1، تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے جواب درست دے دیا ہے۔ کشمیر والوں کی باری ہے۔ نمبر 10۔ نمبر 10، کون سی مسجد ہے جس میں 70 انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں ہیں؟ مسجد نبوی۔ جواب میں غلطی ہو گئی ہے۔ نمبر پھر پسند کیجئے جناب۔ 12 نمبر۔ جس گھر میں تصویر، کتا اور جنب ہو، اس گھر میں کون داخل نہیں ہوتے؟ رحمت کے فرشتے۔ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جواب درست دے دیا۔
آپ نے اسلامی مہینوں کے نام لکھنے ذوالحجہ 2 نمبر حاصل کر لیے رحیم یار خان والے آگے بڑھتے ہوئے دکھائیے جی بتائیے موت کا تصور جواب درست دے دیا It's amazing, unbelievable ناظرین صحیح جواب دے دیا ہے رحیم یار خان کی ٹیم نے چونکا دیا 41 نمبر رہے رحیم یار خان والوں کے 5 نمبر سے آج رحیم یار خان والے کوارٹر فائنل کی طرف چلے گئے ہیں جی بندے چل گئے ناظرین نواب شاہ کے اسلامی بھائیوں سے تعارف حاصل کریں گے کہاں سے آئے ہیں اور کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں باری باری اپنا نام اور اپنا شعبہ بھی بتائیں گے محمد ابو بکر اتاری جامعۃ المدینہ نواب شاہ جی آصف علی سلطانی جامعۃ المدینہ نواب شاہ ماشاءاللہ درجہ خامسہ کا طالب علم جی عبد الشکور فرام قائد اعظم یونیورسٹی آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نواب شاہ فائنل ایئر اسٹوڈنٹ ڈپارٹمنٹ آف الیکٹریکل انجینئرنگ الیکٹریکل انجینئرنگ کے فائنل ایئر کے طالب علم بھی آج آئے ہیں ہمارے سلسلے میں جناب باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائی محمد احسن شہزاد اتاری باب المدینہ فیضان مدینہ مرکزی جامعۃ المدینہ طالب ماشاءاللہ جی محمد الیاس اتاری دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی احتیاط باکس جی جناب مدنی احتیاط باکس کے اسلامی بھائی بھی آئے ہیں جی تیسرے غلام قادر بن محمد اکرم جامعۃ النور درجہ سادسہ کے طالب علم باب المدینہ کراچی ماشاءاللہ جامعۃ النور کے طالب علم بھی آئے ہیں مدنی چل کے ناظرین نواب شاہ اور باب المدینہ کے اسلامی بھائیوں کا تعارف ہو چکا ہے آئیے بتاتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کن کن مرحلوں پر مشتمل ہے جی علم نور ہے عشق کے بول مضامین قرآن سفر ہے مگر اکیلے تحریر کیجئے اور درست کیجئے دیکھنا یہ ہے کس ٹیم نے آگے جانا ہے مدنی چل کے ناظرین آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں جہاں دیگر اسلامی بھائی بھی موجود ہیں وہاں مدنی قافلہ مجلس نے ہمارے ساتھ یوں سمجھے ایک اور شفقت فرمائی ہے مختلف کورسز کے اسلامی بھائی ہمارے درمیان ہیں انشاءاللہ ان کا بھی تھوڑی دیر بعد تعارف بھی لیں گے ان کی کچھ کورسز کے بارے میں بھی معلومات لیں گے اور اللہ نے چاہا اچھی کارکردگی پر انہیں پیارے پیارے تحائف بھی دیں گے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے جی سوال ہے نواب شاہ والوں سے جنتی ایک دوسرے سے ملنا چاہیں گے تو کیسے جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے یہاں بڑی بڑی سواریاں لوگ تلاش کرتے ہیں پسند کرتے ہیں جنتی کیسے جائیں گے 2 صورتیں بیان کی گئی ہیں نمبر 1 یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا اور دوسری صورت یہ بیان کی گئی ہے ان کے لیے اعلیٰ قسم کے گھوڑے اور سواریاں پیش کی جائیں گی اور جہاں چاہیں گے جنت میں چلے جائیں گے سبحان اللہ جنتی جب باہم ملنا چاہیں گے آپس میں ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے چلے جائیں گے جواب درست دے دیا ہے چلے جناب باری ہے باب المدینہ کراچی والوں کی بتائیں چوڑی دار پائجامہ پہننا کیسا ہے بہت سارے اسلامی بھائی بھی چوڑی دار پاجامہ پہنتے ہیں ہند میں نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ لوگ پہنتے ہیں ذرا غور سے اس کا جواب سنیے اس سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے کہ یہ فاسقین کی وضع ہے تو کیا کرنا چاہیے پہن سکتے نہیں پہن سکتے اس کو نہیں پہننا چاہیے چوڑی دار پاجامہ پہننا منع ہے کہ وضع فاسقوں کی ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ ارشاد فرمایا سوال کے جواب میں ان کا جواب بھی درست ہے لیکن اب چوڑی دار پاجامے والے سوچ لیں کہ ہمیں یہ لباس نہیں پہننا ہے بتائیں قمیض میں سونے چاندی کے بٹن لگانا کیسا ہے قمیض میں سونا چاندی کے بٹن لگانا جو ہے جائز ہے اسی طرح بہاری شریعت میں مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جائز ہے کہ جبکہ زنجیر نما نہ ہو اگر زنجیر نما ہو تو پھر جائز نہیں ہے کیونکہ یہ زیور کے حکم میں آئیں گے اور زیور پہننا مرد کو حرام ہے جی جناب بٹن سونے اور چاندی کے لگائے جا سکتے ہیں مگر ساتھ زنجیر نہ ہو کیونکہ جب زنجیر والے بٹن ہوں گے تو ان کا استعمال ناجائز ہے کہ یہ زنجیر زیور کے حکم میں ہے جس کا استعمال مرد کو ناجائز ہے جواب درست دے دیا ہے شلوار یا پاجامے کو نیفے سے فولڈ کر کے نماز پڑھنا کیسا اسی طرح پینٹ لمبی ہونے کی وجہ سے نیچے سے لوگ پینٹ کو طے کر لیتے ہیں اس کو اس طرح طے کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے
شلوار کو نیچے سے یا نیفے سے فولڈ کرنا اور پینٹ کو فولڈ کرنا یہ کف ثوب کے حکم میں ہے، اور کف ثوب نماز میں مکروہ تحریمی ہے، نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ نماز میں کف ثوب یعنی کپڑوں کو اس طرح فولڈ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یاد رہے کچھ لوگ اس لیے اس کو کرتے ہیں کہ ٹخنوں سے نیچے پینٹ یا پاجامہ ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں ٹخنوں سے اوپر کرنا ہے تو یا تو نیفے سے اڑس لیتے ہیں یا نیچے سے پاجامے کو ہی فولڈ کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ہمیں اپنا لباس ہی ایسا سلوانا چاہیے کہ وہ ٹخنوں سے اونچا ہو، چاہے وہ پینٹ ہو یا شلوار یا پاجامہ ہو، لیکن اب اگر آپ کا لباس ٹخنوں سے نیچے ہے آپ نماز میں اس کو فولڈ نہیں کر سکتے، فولڈ کریں گے تو یہ مکروہ تحریمی، نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ آپ ذرا غور کریں مدنی چل کے ناظرین، کتنے سارے شرعی مسائل بھی ہمیں سیکھنے کو ملتے چلے جا رہے ہیں اور سلسلہ بھی ہم دیکھتے جا رہے ہیں۔ عقیقے کی جانور کی کھال کا کیا حکم ہے؟ عقیقی جانور کی قربانی اور گوشت کا وہی حکم بیان کیا گیا جو قربانی کے گوشت پوست کا حکم بیان کیا گیا ہے، یعنی اس کی کال کو کسی ایسی چیز سے بدل کر جو ہے نفع اٹھایا جا سکے یا مسکین کو دے دی جائے یا مسجد مدرسہ وغیرہ میں دے دی جائے۔ بڑی تیزی سے جواب دیا مگر درست جواب دے دیا جناب، جواب درست ہے۔ کھانے پر بسم اللہ شریف پڑھنے کے حوالے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان عالی شان ہے؟ یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے یا شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ جی جناب، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ لنچ اور ڈنر میں شیطان بھی شامل ہو جائے؟ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا، تو بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا شروع کیا کریں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ عقیقے کا ایک اور سوال کر لیتے جناب آپ سے، بتائیے کہ کیا یہ درست ہے کہ عقیقے کے جانور کی ہڈیاں نہ توڑی جائیں؟ عقیقی جانور کی جو ہڈیاں یہ توڑی نہ جائے بلکہ اس پہ گوشت اتار لیا جائے کیونکہ یہ بچے کی نیک سلامتی کی فعال ہے۔ البتہ اگر توڑ دی بھی جائے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ہڈیاں توڑ بھی دی جائیں گوشت بناتے وقت تو حرج نہیں، لیکن اگر ہڈیوں کو سلامت رہ کر گوشت اتار لیا جائے تو یہ بچے کی سلامتی کے لیے نیک فعال ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مسجد آباد کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص مسجد کو نماز اور ذکر اللہ کے لیے اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرماتا ہے، جس طرح سے غائب شخص اپنے گھر واپس لوٹتا ہے تو گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، رب کریم اس پر نظر رحمت فرماتا ہے جو مسجد کو ذکر اور نماز کے لیے اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ واقعی مسجد بنانا بہت اچھی بات ہے مگر اسے آباد کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ شاعر لکھتا ہے نا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اللہ کریم ہمیں مسجدیں بنانا بھی نصیب فرمائے اور اسے آباد کرنا بھی نصیب فرمائے۔ بتائیے کتا جسم سے چھو جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ کتا اگر جسم سے چھو جائے اگرچہ تر ہو تب بھی کپڑے ناپاک نہ ہوں گے، البتہ کتے کا لعاب ناپاک ہے۔ کتے کا لعاب ناپاک ہے، حالانکہ جسم سے اگر کتا چھو جائے اگرچہ اس کا جسم تر ہو گیلا ہو پھر بھی کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ دودھ پیتے بچے کے پیشاب کا کیا حکم ہے؟ دودھ پیتا بچہ ہو یا ایک دن کا بچہ ہو تو اس کا پیشاب اسی طرح ناپاک ہے جس طرح بڑے انسان کا پیشاب ناپاک ہے۔ ایک دن کے دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے جس طرح عام لوگوں کا۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بچہ ہے اس کے پیشاب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں جناب، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، احتیاط کرنی ہوگی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ 5 سوال ہو گئے ہیں، غلطی کرنے کا کوئی ارادہ لگتا نہیں ہے۔ چلیں یہاں والوں سے پوچھتے ہیں، آج تو بہت سارے کورسز کے اسلامی بھائی آئے ہیں،
کون صحیح جواب دیتا ہے اور کون نہیں دیتا ہے. یوسف باپو آج سوال کریں گے. کس کس نے جواب دینا ہے؟ چلیں جناب دیکھیں کون. اچھا غلط جواب دینے پر آج تو ویسے ہی قافلہ مجلس مدنی قافلہ مجلس آئی ہوئی ہے تو ہاتھوں ہاتھ گرفتاری ہو جائے گی. آج تو کورسز ڈبل ہو جائیں گے. ہاں ڈبل کورس ہو جائے گا. جو 12 دن میں وہ ڈبل 12 دن کرے گا, جو 30 دن میں ہے وہ ڈبل 30 جواب دن. درست دینے پہ تحفے بھی انشاءاللہ مدینے سے بھرپور انشاءاللہ. سبحان اللہ. سوال یہ ہے کعبۃ اللہ شریف پر جو سونے کا پرنالہ بنا ہوا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ چلیں آسان سوال آ گیا. چلیں جناب چلیں ہماری مدنی قافلہ مجلس کے کسی اسلامی بھائی سے لیں یہ جو کورسز میں آئے ہیں. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. انعام الحق قطاری مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سے اور 12 روزہ اصلاح اعمال کورس میں شرکت کی. اس پرنالے کو کیا کہتے ہیں؟ کعبہ شریف کا جو سونے کا پرنالہ ہے اسے میزاب رحمت کہتے ہیں. آپ نے کہا میزاب رحمت کہتے ہیں, جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. انہیں ماہنامہ فیضان مدینہ, مبارک پانیوں کا مجموعہ, عطر مدینہ اور کاؤنٹر مدینہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر اسی میزاب رحمت پر ہے, کون سنائے گا؟ پہلا مصرع بھی پڑھ دیتا ہوں. چلیں. زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے. کوئی ہے جو سنائے؟ ارے چلے بھائی اب آپ کے ہاتھ میں کوئی سوال ہے وہی پورا کر لیں. آب رحمت کا یہاں جوش برس نہ دیکھو. حدیث مبارکہ میں ہے 3 بیماریوں کو مکروہ نہ رکھو. بتائیں وہ کون کون سی 3 بیماریاں ہیں؟ چلیں جی خاموشی چھائی ہوئی ہے. 3 بیماریاں. آپ لوگ ہر بیماری کو, ویسے تو ہمیں بیماری پر اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے, مگر 3 بیماریوں کے بارے میں خاص طور پر ارشاد فرمایا. چلے کون جواب دیں گے؟ محمد جمیل نواز اتاری نارووال سے. اس کا جواب یہ ہے کہ ایک بخار ہے, اشوب چشم اور نزلہ. جی باپو اگر 2 صحیح ہو تو جواب صحیح کر دیجیے گا. چلیں آپ کی حمایت حاصل ہو گئی ہے. تیسری بتا دوں. پہلی زکام, کھجلی اور آشوب چشم. ان کا جواب درست مانتے ہیں. سبحان اللہ. چلیں ماشاءاللہ. چلیں بیماری ویسے بھی گناہوں کا کفارہ ہے, صبر کر کے. ماہنامہ فیضان مدینہ, مبارک پانیوں کا مجموعہ, تسبیح مدینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبر بھی نصیب فرمائے. تحائف بڑھتے جا رہے ہیں. اب چھٹا سوال کریں گے نواب شاہ والوں سے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن اور منافق کے درمیان ایک فرق کس طرح بیان فرمایا؟ مومن اور منافق کے درمیان ایک فرق میرے آقا نے کس طرح بیان فرمایا؟ بیننا و بین المنافقین شہود العتمۃ والصبح لا یستطیعون معه. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور منافقین کے درمیان فجر اور عشاء کی نماز میں حاضر ہونے کا فرق بیان کیا گیا ہے, کیونکہ یہ ان دونوں نمازوں میں حاضر ہونے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. جی منافق ان 2 نمازوں میں حاضر ہونے کی طاقت نہیں رکھتے. یہ فرق ہے مومن اور منافق میں, فجر اور عشاء کی نماز میں حاضر ہونا. غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں, کتنے ایسے اسلامی بھائی ہیں جو فجر اور عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو باجماعت پڑھتے ہیں؟ جواب درست دے دیا ہے. فرض نماز پڑھنے کی فضیلت سے متعلق حدیث مبارکہ میں کیا فضیلت آئی ہے؟ فرض نماز پڑھنے کی فضیلت. امتحان ہے عجیب اس کی شان ہے, سما ہے جیت کا ہنسی شکست بھی ذیشان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ 2 فرض نمازوں کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں ان کا کفارہ بنتی ہے نمازیں. نمازیں ایک دوسرے کے درمیان کیے گئے گناہوں کا کفارہ ہیں جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. جواب آپ کا ہم درست مان رہے ہیں. بتائیے ہاتھ سے کھانے کے طبی فوائد کیا ہیں؟ چمچ سے کھانے والے, کانٹے چھری سے کھانے والے ذرا غور سے سن لیں, میرے آقا کی سنت پر عمل کرو تو کیا کیا ملتا ہے. سنو
ہاتھ سے کھانے کے طبی فوائد کیا ہیں؟ 4 سیکنڈ رہ گئے ہیں. ہاتھ سے کھانے کے طبی فوائد یہ ہیں کہ جو بھی جراثیم ہے ہاتھ میں رطوبت ہیں وہ مادے میں شامل ہو جاتے ہیں اور کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے. جراثیم شامل ہوں گے تو کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ جراثیم تو بیمار کر دیں گے. ہاضمہ رطوبت. اچھا. ڈاکٹروں نے اعتراف کیا ہے کہ جو لوگ ہاتھ سے کھاتے ہیں ان کی انگلیوں سے خاص قسم کی ہاضم رطوبت نکلتی ہے. ایک ایسی سمجھے کہ ایک مادہ نکلتا ہے جو جسم سے انسولین کم نہیں ہونے دیتی اور اس سے شوگر کے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے. آپ کا جواب بھی ہم درست مان لیتے ہیں. چلیں جناب، اب ہاتھ سے کھانا کھانے کی ویسے سنت کی نیت سے نیت ہونی چاہیے. طبی فوائد ایک ضمنی فائدہ ہے. اچھا بتائیں، کیا کھانا بھی عبادت بن سکتا ہے؟ کھانا اللہ عز و جل کی بہت پیاری نعمت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہیں. حلال کھانا شریعت و سنت کے مطابق اچھی نیتوں کے ساتھ کھایا جائے تو یہ بھی عبادت ہے. اچھی نیتوں کے ساتھ حلال کھانا کھایا جائے تو یہ بھی عبادت بن سکتا ہے. جبھی تو امیر اہل سنت ہمیں اچھی نیتوں کا ذہن دیتے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ کھانا کھاتے وقت کیا نیت کریں. سب سے پہلی نیت تو یہ کر لیں کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا. یعنی جو آپ کھانا کھائیں مجھے یا اللہ اس سے جو قوت ملے گی میں اس کو عبادت پر، نماز پر اور دیگر عبادتوں پر، والدین کی اطاعت پر خرچ کروں گا تو یہ کھانا بھی عبادت بن جائے گا. پھر مزید نیتیں شامل کر لیں. بسم اللہ شریف پڑھ کر کھاؤں گا، سیدھے ہاتھ سے کھاؤں گا، ہر 1-2 لقموں پر یا واجدو کہوں گا، برتن کو صاف بھی کروں گا. اب مدنی ماحول میں آ جائیں نا، مدنی قافلے میں، تو بہت کچھ آپ پریکٹیکل بھی کرتے چلے جائیں گے. 8واں سوال ہے، حدیث پاک کے مطابق بتائیں دوزخ میں کتنی وادیاں ہوں گی؟ چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ. حدیث پاک کے مطابق دوزخ میں 70,000 وادیاں، ان 70,000 وادیوں میں 70,000 گھاٹیاں، 70,000 اژدہے اور 70,000 بچھو ہوں گے. کافر اور منافق کو ان میں ضرور پہنچنا ہے. ہائے ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. ذرا غور تو کیجئے، حدیث شریف میں ہے کہ دوزخ میں 70,000 وادیاں ہیں، ہر وادی میں 70,000 گھاٹیاں، ہر گھاٹی میں 70,000 اژدہے اور 70,000 بچھو ہیں. ہر کافر اور منافق کو ان گھاٹیوں میں پہنچنا ضرور ہے. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. حاسد یعنی حسد کرنے والے کی 3 نشانیاں بتائیں. شکست بھی ذیشان ہے. حسد کرنے والا جس سے حسد کرتا ہے اس کی موجودگی میں اس کی چاپلوسی کرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں کرتا ہے اور اس پر اسے جو مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر خوش ہوتا ہے. کتنی بری عادت ہے. ویسے دل میں حسد ہے مگر سامنے چاپلوسی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے. اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو اس پر اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے. اللہ اس بری عادت سے ہم سب کو محفوظ رکھے. جواب درست دے دیا ہے. 8واں سوال ہوگا جس میں 9واں سوال ہوگا جس میں 3 آپشن بھی ہوں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے فقراء امیروں سے کتنے سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے؟ 600، 500 یا 200؟ مدد کا آپشن بھی ہے، آپ ایک مدد لے سکتے ہیں پورے سلسلے میں. مدد دینے والے ہاتھ بھی اٹھائے بیٹھے ہیں. 500 سال پہلے. آپ نے کہا 500 سال. آپشن 2 بھی موجود تھے، 600 یا 200 سال، مگر آپ نے 500 کہا اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میزبانی کا شرف بخشا؟ 7 مہینے، 8 مہینے یا 5 مہینے؟ آپ بھی مدد لے سکتے ہیں. سیدنا ابو ایوب انصاری کو میزبانی کا شرف میرے آقا نے کتنے مہینے تک بخشا تھا؟ 7، 8 یا 5؟ چاہیں تو مدد بھی لے سکتے ہیں. 7 مہینے تک. مدد لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 7 مہینے کہا اور جواب درست دے دیا ہے. مسجد عائشہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ مسجد نمرہ، مسجد جعرانہ یا مسجد تنعیم؟ مسجد تنعیم. یاد رہے مکے میں ایک مسجد نمرہ بھی ہے جو تو عرفات میں ہے. مسجد جعرانہ ہے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، اور مسجد عائشہ سے بھی احرام باندھا جاتا ہے، مگر آپ نے مسجد تنعیم کہا.
جو کہ آپ کا جواب بالکل درست دے دیا ہے. جواب درست دے دیا ہے. باب المدینہ کراچی والوں کی باری ہے. عیدین کی رات قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے. یہاں عیدین سے کیا مراد ہے؟ اب یہ تین آپشن آپ کے پاس ہیں: عید الفطر اور 12 ربیع الاول، یوم جمعہ اور عید الاضحیٰ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہاں بھی عیدین سے مراد عید الفطر اور عید الاضحیٰ. جی جناب، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. غالباً دونوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، سارے کے سارے دونوں ٹیموں نے جواب درست دیے ہیں. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. علم نور ہے سیگمنٹ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہ منچ امتحان ہے عجیب. 20 نمبر ہیں باب المدینہ کراچی کے اور 20 ہی نمبر ہیں نواب شاہ کے. چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. نواب شاہ والوں کی پہلے باری آئے گی جناب. عشق کے بول میں 5 اشعار ہیں، ایک ایک مصرع سنائیں گے اور دوسرا آپ نے خود پورا کرنا ہوگا. حال دل کھول کر دل آہ ادا کر نہ سکا، اتنا موقع ہی مجھے میری قضا نے نہ دیا. اتنا موقع ہی مجھے میری قضا نے نہ دیا. جواب درست دے دیا ہے. ہاتھ پکڑے ہوئے لے جاتے جو طیبہ مجھ کو، ساتھ اتنا بھی میرے رفقا نے نہ دیا. ساتھ اتنا بھی تو میرے رفقا نے نہ دیا. جواب یہ بھی درست ہے. کھلے ہیں دیدائے عشاق خواب مرگ میں بھی، کہ اس نگاہ کا ہے انتظار آنکھوں میں، کہ اس نگاہ کا ہے انتظار آنکھوں میں. جواب درست دے دیا ہے. وہ سبز سبز نظر آ رہا ہے گنبد سبز، قرار آ گیا یوں بے قرار آنکھوں، قرار آ گیا یوں بے قرار آنکھوں میں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا، دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا، دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا. جواب درست دے دیا ہے. بام تک دل کو کبھی بال کبوتر دیتا، خاک پر گر کے کبھی ہائے خدا یا کرتا، خاک پر گر کے کبھی ہائے خدایا کرتا. جواب درست دے دیا ہے. اللہ کی رحمت ہے کہ ایسے کی یہ قسمت، عاصی کا تمہیں حامی و غمخوار بنایا، آسی کا تمہیں حامی و غمخوار بنایا. جواب درست دے دیا ہے. آئینہ ذات احدی آپ ہی ٹھہرے، وہ حسن دیا ایسا طرحدار بنایا، وہ حسن دیا ایسا طرحدار بنایا. بالکل درست دے دیا ہے. ثانی اثنین ہیں ابو بکر خدا میرا گواہ، حق مقدم کریں پھر کیوں ہو مؤخر صدیق، حق مقدم کرے پھر کیوں ہو مؤخر صدیق. یہ بھی جواب درست دے دیا ہے. زیست میں موت میں اور قبر میں ثانی ہی رہے، ثانی اثنین کے اس طرح ہے مظہر صدیق، ثانی اثنین کے اس طرح ہے مظہر صدیق. جواب بالکل درست دے دیا ہے. بالکل شاندار تیاری کر کے آئے ہیں جناب، کوئی غلطی دونوں ٹیموں نے نہیں کی ہے. اب چلیں آپ سے کوئی شعر پوچھتے ہیں، کون جواب دے گا؟ آپ سے شعر پوچھتے ہیں جناب. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. آسان شعر پوچھ لیا. چلے ہماری مدنی قافلہ مجلس والے آئے ہیں نا. السلام علیکم وعلیکم السلام. اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیاء وہ اعلیٰ ہمارا نبی. جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل. چلیں جناب، یہ شعر بھی اسی کلام کا ہے. کون سنائے گا؟ جس کی 2 بوند ہے
کوثر و سرزمین ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. سبحان اللہ. جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. چلے اسی کلام کا ایک اور شعر. جس کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات. جس کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات. چلیں. ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. جس کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات. جس کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. 2 سیگمنٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں. چلتے اسکور بورڈ کی طرف. ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے جی؟ 30 نمبر ہیں. اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مضامین قرآن. مضامین قرآن سیگمنٹ کے اندر قرآن پاک کے بہت خوبصورت سبجیکٹس، بہت خوبصورت مضامین بیان کیے جاتے ہیں. یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ جو سوال میں آیتیں پوچھی جائیں وہ کم از کم آیت نمبر اور سورت کا نام لکھ لیجئے گا تاکہ آپ بھی بعد میں پڑھیں اور پتہ چلے کہ رب نے اپنے مبارک کلام میں ہمارے لیے کتنے پیاری پیاری باتیں عطا فرمائی ہیں. سوال ہے نواب شاہ والوں سے، سورہ بقرہ کا خلاصہ کتنے اور کون کون سے حصے میں بیان کیے گئے؟ چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو. چلو چلو. سورۃ البقرہ کا خلاصہ 2 حصوں میں بیان کیا گیا ہے. آیت نمبر 1 سے 152 تک سابقہ امتوں سے خطاب ہے، امت مسلمہ، سابقہ امت مسلمہ سے بنی اسرائیل کی. اور جبکہ دوسرا رخ جو بیان کیا گیا ہے وہ 153 سے لے کر 286 آیت نمبر تک موجودہ امت یعنی مسلمانوں سے خطاب ہے. بہت خوبصورت جواب دیا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سورۃ البقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کتنی اور کون کون سی قسمیں بیان کی ہیں؟ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں اللہ عز و جل نے انسان کی 3 قسمیں بیان کی ہیں: مومن، کافر، منافق. مومن، کافر، منافق 3 قسمیں قرآن میں بیان کی گئی. سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں جواب درست دے دیا ہے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 میں کیا بشارت دی گئی ہے؟ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 میں یہ بشارت دی گئی ہے فمن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ کے تحت بیان کیا گیا ہے کہ امت محمدیہ سے جو فرد ایک نیکی لائے اور پھر اس کی حفاظت کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو رب تبارک و تعالی اس کا اجر 10 گنا بڑھا کر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 50 میں کافروں کی جان نکالنے سے متعلق کیا بیان آیا ہے؟ جب کافروں کی جان فرشتے نکالتے ہیں تو ان کے منہ اور پیٹھوں پر ضربے لگاتے ہیں اور ان کو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بدلہ ہے تمہارے جرم کا. اللہ اللہ اللہ. جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں تو ان کے منہ اور پیٹھوں پر ضربے لگاتے ہیں اور ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بدلہ ہے تمہارے جرائم کا. جواب درست دے دیا ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 103 میں کس کی ہرزہ سرائی کا جواب دیا گیا ہے؟ دلے مریض لے اسے غذا دوا شفا ہے، دلے مریض لے اسے. ان کافروں کی حضرت سرائی کا جواب دیا گیا ہے کہ جو کفار مکہ کہتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کریم نازل نہیں کیا بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہی 9 مسلم مراد یعنی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے سن کر لوگوں کو سناتے ہیں.
استغفراللہ، یہ کفار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہرزہ سرائی کرتے، مگر قرآن اس کا جواب دیتا۔ دنیا کا دستور تو یہ ہے نا کہ کوئی کسی کے خلاف کہے تو وہ بندہ جواب دیتا ہے، مگر میرے نبی کی شان دیکھیں کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی جاتی تو کئی ایسے مواقع ہیں جب قرآن نے اس کا جواب دیا، جواب درست دے دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 اور 14 میں کیا بتایا گیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 اور 14 میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کا نامہ اعمال اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، یعنی اللہ عز و جل کی قضاء و قدر میں جو طے ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا، اور انسان کا نامہ اعمال اس کے لیے کھلی کتاب ہے۔ روز قیامت اللہ عز و جل انسان کو کہے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھو، آج کے دن تم ہی اپنے احتساب کے لیے کافی ہو۔ اپنا نامہ اعمال پڑھو، آج تم خود ہی اپنے احتساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ اللہ کریم ہمیں سیدھے ہاتھ میں قیامت کے دن نامہ اعمال بھی عطا فرمائے اور قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے، اور میرا خیال ہے یہ آج پہلی بار ہوا ہے کہ مضامین قرآن سیگمنٹ میں بھی کسی نے غلطی نہیں کی ہے۔ اٹس انبلیویبل، یعنی یہ دونوں ٹیمیں بڑی شاندار ہیں۔ اب مجھے تو ایک کہتے ہیں نا دل میں رنج ابھی سے ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اتنی دو شاندار ٹیمیں ہمارے پاس ہیں اور کسی ایک کو آج جدا ہونا پڑے گا۔ میرا بس چلے تو میں ان دونوں کو آگے لے کر جاؤں۔ اٹس امیزنگ کہ اتنی شاندار تیاری ہے، کیونکہ اگلے جو سیگمنٹ ہیں وہ ان کے نصاب سے ہٹ کر ہوا کرتے ہیں عموماً، اور اس میں غلطی ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ تو یعنی اب تیاری کا کام پورا ہو گیا، اب نصیب کی باری اور شاید دعاؤں کا جو ہے وہ ثمرہ نظر آنا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی کوئی غلطی اب تک نہیں کی ہے، 36 نمبر ہیں۔ چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ جی دونوں طرف کے ایک ایک اسلامی بھائی اپنی ٹیموں سے نکل کر دوسری ٹیم کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ سفر کرنا ہے اکیلے، مشورے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پہلی باری ہوگی نواب شاہ والوں کی، نمبر اسکرین پر دکھائے جائیں، نواب شاہ کے اسلامی بھائی نمبر پسند کریں گے۔ جی 5 نمبر 5 نمبر۔ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو کون سا عمل کرنے سے یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے ان کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں؟ وہ کون سا عمل ہے؟ جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو کون سا عمل کرنے سے یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے ان کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں؟ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے پرتباق طریقے سے ملتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ابو بکر۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ابو بکر ماشاءاللہ جب سے جواب دے رہے ہیں بڑے شاندار اور بڑے زبردست، لیکن یہاں ابو بکر آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہاں درود پاک اگر دو مسلمان آپس میں ملیں، مصافحہ کریں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھیں تو جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ غلطی ہو گئی ہے۔ باری ہے باب المدینہ والوں کی، نمبر پسند کریں۔ 4 نمبر 4 نمبر۔ امیر اہل سنت کے اس رسالے کا نام بتائیں جس کے نام کی ابتدا عین سے ہوتی ہے۔ عین سے ابتدا ہوتی ہے اس رسالے کی۔ عاشق نام مراد۔ جی عاشق نام مراد۔ عاشق نام مراد، کیا یہ بھی کوئی رسالہ ہے؟ میرے پاس تو عقیقے کے بارے میں سوال جواب لکھا تھا، عاشق اکبر تھا، عاشق نام مراد نہیں ہے کوئی رسالہ۔ غلطی ہو گئی ہے جناب۔ اب باری ہے ہمارے نواب شاہ والوں کی، نمبر پسند کریں گے۔ نمبر 11۔ نمبر 11۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کس ماہ کے روزے رکھا کرتے تھے؟ رمضان المبارک۔ آپ نے کہا رمضان مبارک۔ یاد رہے سیدنا نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے۔ ایک بار پھر غلطی ہو گئی ہے۔ کمال کا سلسلہ ہے، کوئی غلطی نہیں ہو رہی تھی اور اب لگاتار غلطیاں ہو رہی ہیں۔ باب المدینہ کراچی والوں کی باری ہے۔ 12 نمبر۔ 12 نمبر۔
درست تلفظ کا انتخاب کریں، استقبال یا استقبال؟ استقبال۔ آپ نے کہا استقبال، جواب درست دے دیا ہے۔ کافی دیر سے درست کہنے کے لیے میں بھی ترس رہا تھا، اب آخر کار درست جواب آ گیا ہے۔ نواب شاہ والے نمبر پسند کریں۔ ایک نمبر۔ ایام تشریق کن دنوں کو کہا جاتا ہے؟ ایام تشریق کن دنوں کو کہا جاتا ہے؟ احرام باندھنے سے لے کر عید کے تیسرے دن عصر سے پہلے تک کے ایام کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ایام تشریق جو ہے وہ 9، 10، 11، 12 اور 13 ذوالحجہ کو کہا جاتا ہے، جن دنوں میں ہم نمازوں کے بعد تکبیر بھی پڑھتے ہیں۔ اس کا حج سے بظاہر کوئی تعلق نہیں، دنیا بھر کے مسلمان ایام تشریق میں یہ برکتیں لوٹتے ہیں۔ ایام حج جو ہیں وہ اگر آپ نے بیان کرنا سمجھے ہوں گے تو غلطی ہو گئی ہے۔ باری اب ہے ہمارے ایک بار پھر باب المدینہ والوں کی۔ 6 نمبر۔ تشدید کسے کہتے ہیں؟ تین دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ جی جناب، 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں، جو عموماً آپ نے قاعدے کے اندر اور قرآن پاک میں بھی کئی جگہ دیکھا ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ایک راؤنڈ کمپلیٹ ہوا ہے، اب باری ہے دوبارہ نواب شاہ والوں کی۔ نمبر پسند کریں۔ 15 نمبر۔ قرآن پاک کی سورہ قمر میں جو شق القمر آیا اس سے کیا مراد ہے؟ شق القمر سے یہاں کیا مراد ہے؟ قرآن پاک میں جو شق القمر کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، قرب قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ شق القمر سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ معجزہ ہے جس میں آپ نے چاند کو 2 حصے کر کے دکھایا۔ اللہ اکبر، لگتا ہے نظر لگ گئی ہے اور یہ غلطی ہو گئی ہے جناب۔ اب باری ہے باب المدینہ کراچی والوں کی۔ نمبر پسند کریں گے۔ 7 نمبر۔ 7 نمبر۔ آپ سب ہمت میں رہیں، باری باری دھڑا دھڑ غلطیاں کر رہے ہیں، تھوڑا سکون سے سوال سنیں، اور بڑے آسان سے اس میں تو سوال ہوا کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قربانی کے مسائل اور فضائل پر امیر اہل سنت نے کون سا رسالہ تحریر فرمایا ہے؟ ابلغ گھوڑے سوار۔ آپ کو تو لگتا ہے مکتبۃ المدینہ میں جا کے یہ بیٹھنا پڑے گا، دونوں سوال آپ سے رسالے کے آئے ہیں، مگر دوسرا جواب آپ نے بالکل درست دے دیا ہے۔ نواب شاہ والوں کی باری ہے، نمبر پسند کریں۔ نمبر 8۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام بتائیں۔ یہ منچ امتحان ہے، عجیب اس کی شان ہے، یہ منچ امتحان ہے، عجیب اس کی شان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام، مدد بھی نہیں لے سکتے، مشورہ بھی نہیں لے سکتے، آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ان کا نام عمران تھا، حضرت عمران۔ باری ہے باب المدینہ والوں کی۔ نمبر 3۔ نمبر 3۔ امیر اہل سنت کے اس رسالے کا نام بتائیں جس کے نام کی ابتدا میم سے ہوتی ہے، کوئی سے 2 نام بتائیں۔ مدینے کی مچھلی اور مردے کی بے بسی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ آپ چلیں گے نواب شاہ والوں کی طرف، نمبر بتائیں گے۔ نمبر 10۔ نمبر 10 سے پہلے آپ سے سوال ہے، آپ مسکراتے ہوئے کیسے لگتے ہیں؟ بہت دیر ہو گئی آپ کو مسکراتے، تھوڑا سیریس نہ رہیں، ایزی ہو جائیں۔ چلے جناب، نمبر 10 کے پیچھے سوال بتائیں۔ فجر کی اذان میں کتنے کلمات ہوتے ہیں؟ سنو مقام علم گر طلب میں جو کرے سفر ملائکہ دل ہی دل میں چاہے تو پوری فجر کی اذان دے دیں، حالانکہ ابھی وقت نہیں ہوا فجر کا۔
لیکن سیکنڈز پورے ہونے سے پہلے 17 آپ نے کہا 17 جواب درست دے دیا ہے. دیکھیں مسکرائیں تو جواب بھی درست آیا نا. چلیں جناب باب المدینہ والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں. نمبر 2 جنتی عورتوں کی سردار کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. اس سفر ہے مگر اکیلے نے مقابلے میں بڑا فرق ڈال دیا ہے. دونوں طرف کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہوں پر جائیں, تشریف بھی رکھیں. اب جو نمبر باقی ہیں ان سے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے پوچھتے ہیں, نمبر دکھائے جائیں. جی جناب ہمیں ذرا 9 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے بتائیں. جی باپو کون جواب دے گا یہ سوال کا؟ عورت کے لفظی معنی کیا ہیں؟ اسلامی بہنیں اس سوال کا جواب ذرا غور سے سن لیں. عورت کے لفظی معنی ہے چھپانے کی چیز. عورت کے لغوی معنی ہے چھپانے کی چیز. اب غور کر لیں اسلامی بہنیں جو بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہیں, جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. آپ ذرا بتائیے کون سا نمبر باقی رہ گیا ہے؟ 13 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ کروڑوں مالکیوں کے پیشوا امام مالک کا مزار شریف کہاں واقع ہے؟ امام مالک کا مزار شریف کہاں واقع ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنت البقیع میں. آپ نے کہا جنت البقیع. جواب درست دے دیا ہے. ایک سوال اور باقی ہے, آئیے دیکھتے ہیں 14 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے. وہ کون تھے جنہوں نے ملکہ سبا بلقیس کا تخت پلک جھپکنے بھر کی مدت میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا؟ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف بن بلخیہ. حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. چلے اسکور بورڈ بھی ہم دیکھیں گے اور دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی جگہوں پر تشریف لے آئیں. انشاءاللہ نعت شریف بھی سننی ہے, فکر مدینہ بھی کرنی ہے, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. جی تشریف لائیے. عابد باپو آ جائیں. فکر مدینہ آپ نے کرانی ہے. اسکور بورڈ دیکھ رہے ہیں ہم, اور اسکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ 46 نمبر ہیں کراچی باب المدینہ مکی, اور 38 نمبر ہے نواب شاہ. 8 نمبر کا فرق ہو گیا ہے مدنی چینل کے ناظرین. اچھا ہمارے ساتھ مجلس کے اسلامی بھائی ہیں, میں چاہتا ہوں ان سے کچھ مجلس کا تعارف بھی لیتے ہیں اور کچھ معلومات لیتے ہیں. نعیم بھائی ہمارے ساتھ ہیں. نعیم بھائی کو مائک ذرا دیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعیم بھائی یہ بتائیں کہ آج کس کس کورس کے اسلامی بھائی آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں؟ ہمارے ساتھ اصلاح اعمال کورس یہ 12 دن کا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ, اور مختلف شہروں اور مختلف ممالک سے بھی آئے ہوئے ہیں. اچھا ماشاءاللہ, کورس کرنے بھی آئے ہوئے ہیں. جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں کورس کے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں, اور یہ بڑا ہی پیارا اصلاح اعمال, اس کا نام ہی اتنا اچھا ہے. مدنی چل کے ناظرین, عبادت کا شوق آپ پیدا کرنا چاہتے ہوں, خوف خدا اور عشق رسول بڑھانا چاہتے ہوں, نمازوں میں خشوع و خضوع پانا چاہتے ہوں, یہ 12 دن کا ون آف امیزنگ بہت خوبصورت کورس ہے. ضرور اسے پورا کیجئے, برکتیں لوٹیے. اچھا اس کی کوئی شرائط بھی ہیں کہ کون کر سکتا ہے کورس, کون نہیں کر سکتا؟ عمر وغیرہ کی قید یا دعوت اسلامی کا ذمہ دار ہونا ضروری ہے؟ اس بارے میں کچھ بتا دیں. جی اصلاح اعمال جو کورس ہے اس کے اندر دعوت اسلامی کا ذمہ دار ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر عمر جو ہے وہ تقریباً 20 سے 22 سال کی ہو. اچھا اب اگر کوئی دعوت اسلامی کا ذمہ دار نہیں ہے تو وہ کون سا کورس کر سکتا ہے؟ اس کے لیے 12 مدنی کام کورس یہ 26 دن کا شروع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ کوئی بھی کر سکتا ہے. جی جی. ارے واہ ویری گڈ. 26 دن کا 12 مدنی کام کورس, یعنی مجھے لگتا ہے وہ اگر کوئی کورس کرے گا تو مدنی کام کرنا سیکھ جائے گا, دعوت اسلامی کا کام کرنا آسان ہو جائیں گے اس کے لیے. وہ تمام مساجد کے اندر مدنی کام بھی کر سکتا ہے, درس, بیان, سنتیں, آداب, مدنی قافلوں میں سفر کرانے کے طریقے, علاقائی دورہ یعنی کہ مدنی دورہ. چلیں جناب, اب 12 مدنی کام اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو بھی یہ کورس موجود ہے. یہاں
موجود اسلامی بھائیوں کو سوالات پر تو کچھ ہم تحائف دے ہی رہے ہیں. میں چاہتا ہوں ان میں سے کسی کی کوئی ایکسٹرا آرڈنری کارکردگی ہو تو وہ بھی اگر آپ بیان کریں تو انہیں بھی ہم کچھ تبرکات پیش کریں. اگر آپ بتائیں کچھ. جی یہاں پر جو مختلف درجے حاضر ہیں فیضان نماز کورس، ان کی جو کارکردگی ہے ان کے معلم آپ کو بتائیں گے. جی اگر آپ ان کے ذریعے سے سننا. فیضان نماز کورس کے معلم جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ ماشاءاللہ. آپ کے درجے میں کسی کی شاندار کارکردگی ہو تو ہم چاہتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو اور انہیں ہم کچھ تحفہ بھی پیش کریں. جی تھوڑا سا آگے تشریف لیں آپ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل 7 دن کا فیضان نماز کورس کروانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس میں الحمدللہ عز و جل اسلامی بھائیوں کو مدنی قاعدے کے ابتدائی 7 اسباق پڑھانے کی ترکیب ہوتی ہے. ماشاءاللہ. یہ کورس میں اگر آپ سمجھتے ہوں کہ ویسے تو سارے اسلامی بھائی تحفہ لینا چاہتے ہوں گے لیکن کسی ایک کی اگر کارکردگی نمایاں ہو تو آپ ارشاد فرما دیں. جس میں الحمدللہ عز و جل اسلامی بھائیوں کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. جی اس درجے میں جو کل ہی مکمل ہوئے اس میں 12 اسلامی بھائی ممتاز ما شرف آنے کی سعادت حاصل کی ہے. صحیح ہے. تو 12 میں سے سب سے پہلے نمبر پہ کس کا تھا؟ 12 میں سے سب سے پہلے نمبر میں جو ہے 3 اسلامی بھائی جنہوں نے مکمل نمبر حاصل کیے 200 میں سے مکمل 200. ارے 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 اب ان 3 میں سے تو کسی کو بھی دوسرے نمبر پہ نہیں کر سکتے. چلیں بھائی تینوں کو تحفہ پیش کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ. جی اگلے کورس کے اسلامی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، ان سے بھی کچھ معلومات لیتے ہیں. آپ کون سا کورس کرواتے ہیں؟ فیضان اصلاح اعمال کورس. اچھا ماشاءاللہ. اس میں الحمدللہ 20 اسلامی بھائی ہیں جو امامت کورس کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. ان کے اسلامی بھائی یہاں تشریف لائیں اور یہ 12 دن کا اصلاح اعمال کورس ٹھیک ہے کرنے کی سعادت حاصل کریں. یہ کورس جاری ہے؟ جی الحمدللہ آج 9واں دن ہے اور 9ویں دن کی کارکردگی یہ ہے کہ ان میں سے ایک اسلامی بھائی ایسے ہیں جن کی پورے جدول میں کوئی بھی غیر حاضری نہیں ہے. واہ واہ واہ. 100% اور ان کا تعلق کوئٹہ سے ہے اور ان کا نام محمد بلال اتاری ہے. چلیں بھائی محمد بلال بھائی بھی ماشاءاللہ آگے آ جائیں اور اپنا تحفہ لے لیں. ماشاءاللہ غالباً آج انہوں نے شعر بھی سنایا ہے. جی ماشاءاللہ. اور یہ تہجد میں جگانے کی بھی ذمہ داری انہوں نے خود ماشاءاللہ لی ہوئی ہے. سب کو جگاتے بھی ہیں. اشراق، چاشت، اوابین، مدنی درس. اب تو لگتا ہے کوئٹہ بھی جاگے گا انشاءاللہ. مدنی کاموں میں اور برکتیں آئیں گی ماشاءاللہ. انہیں بھی تحفہ پیش کریں. اللہ خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. چلیں جناب ہو گئے کورسز والے. چلے ماشاءاللہ تحائف ہو گئے الحمدللہ. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح دعوت اسلامی میں پیارے پیارے مدنی کورسز ہو رہے ہیں جو ہماری اصلاح اعمال کے لیے ہیں، ہماری زندگی کو بہتر کرنے کے لیے. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، بہت سارے لوگ بہت سارے کورسز کرتے ہیں، کچھ مدنی کورسز بھی کر کے اپنی زندگی میں مدنی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کیجیے. آئیے اب نعت شریف سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لم یاتی نظیرک فی نظر، لم یاتی نظیرک فی نظر، مثل تو نشد پیدا جانا، مثل تو نشد پیدا جانا. لم یاتی نظیرک فی نظر، لم یاتی نظیرک فی نظر، مثل تو نشد پیدا جانا، مثل تو نشد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سو، جگ راج کو تاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شگے دو سرا جانا، ہے تجھ کو شگے دو سرا جانا. لم یاتی نظیرک فی نظر، البحر علا والموج طغى، البحر علا والموج طغى، من بك طوفان هو شروبا، من
بے کسو طوفان ہو شروع مجدار میں ہو بگڑی ہے گوا مجدار میں ہو بگڑی ہے گوا مجدار میں ہو بگڑی ہے گوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا لمحے یادی نظیر کفی نظر یا شمس نظرتی الی لیل یا شمس نظرتی الی لیل چوبت برسی عرض بکونی چوبت برسی عرض بکونی توری جوت کی جل جل جگ میں رچی توری جوت کی جل جل جگ میں رچی میری شب نے نہ دل ہو نہ جانا میری شب نے نہ دل ہو نہ جانا لمحے یادی نظیر کفی نظر انا فی عطش وسقاک اتو انا فی عطش وسقاک اتو انا فی عطش وسقاک اتو گیسوئے پاکے ابر کرم اے گیسوئے پاکے ابر کرم برسنہار رم جم رم جم برسنہار رم جم رم جم تو خود ادھر بھی گرا جانا تو خود ادھر بھی گرا جانا لمحے یادی نظیر کفی نظر اور بس بس خامائے غمے نوائے رضا بس خامائے غمے نوائے رضا بس خامائے غمے نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبانا تق تھا ارشاد احبانا تق تھا ناچاری سے راگ پڑا جانا ناچاری سے راگ پڑا جانا لمحے یادی نظیر کفی نظر لمحے یادی نظیر کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے میٹھے اسلامی بھائیوں اب فکر مدینہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسالے نکال لیجئے. آج کی فکر مدینہ. پانچوں نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کرنے والا مدنی انعام. آیت الکرسی، سورہ اخلاص، تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھنے والا مدنی انعام. اذان و اقامت کا جواب دینے والا مدنی انعام. شجرے کے کچھ نہ کچھ اوراد و وظائف پڑھنے والا مدنی انعام. مسلمانوں کو سلام کرنے والا مدنی انعام. آپ کہہ کر بات کرنے والا مدنی انعام. الحمدللہ علی کل حال کہنے والا مدنی انعام. سلام کا جواب دینے والا مدنی انعام. دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کرنے والا مدنی انعام. مٹی کے برتن استعمال کرنے والا مدنی انعام. فیضان سنت سے 2 درس دینے سننے والا مدنی انعام. مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے پڑھانے والا مدنی انعام. فکر مدینہ کرنے والا مدنی انعام. صلاۃ التوبہ ادا کرنے والا مدنی انعام. چٹائی پر سونے والا مدنی انعام. سنت قبلیہ ادا کرنے والا مدنی انعام. تہجد، اشراق و چاشت اور اوابین ادا کرنے والا مدنی انعام. تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد ادا کرنے والا مدنی انعام. کنز الایمان سے 3 آیت
बमा तर्जुमा और तफसीर पढ़ने वाला मदनी इनाम, इनफरादी कोशिश करने वाला मदनी इनाम, मदनी कामों पर 2 घंटे सर्फ करने वाला मदनी इनाम, अपने निगरान की इताअत करने वाला मदनी इनाम, दूसरों से चीज़ें मांग कर ना इस्तेमाल करने वाला मदनी इनाम, शरई पर्दा करने वाला मदनी इनाम, पर्दे में पर्दा करने वाला मदनी इनाम, गुस्से का इलाज करने वाला मदनी इनाम, फुदूल सवालात से बचने वाला मदनी इनाम, शरई पर्दा करने वाला मदनी इनाम, फिल्में ड्रामे गाने बाजे से बचने वाला मदनी इनाम, घर में मदनी माहौल बनाने वाला मदनी इनाम, तोहमत ना लगाने वाला मदनी इनाम, बात काट कर अपनी बात शुरू ना करने वाला मदनी इनाम, सदाए मदीना लगाने वाला मदनी इनाम, आंखों का कुफले मदीना लगाने वाला मदनी इनाम, घरों के अंदर झांकने से बचने वाला मदनी इनाम, झूठ, गीबत, चुगली, हसद, तकब्बुर और वादा खिलाफी से बचने वाला मदनी इनाम, बावजू रहने वाला मदनी इनाम, नजरें नीची रखकर गुफ्तगू करने वाला मदनी इनाम, कर्ज अदा करने वाला मदनी इनाम, पर्दा पोशी करने वाला मदनी इनाम, यकसा ताल्लुकात रखने वाला मदनी इनाम, खुशू खुजू पैदा करने वाला मदनी इनाम, आजिज़ी करने वाला मदनी इनाम, ज़बान का कुफले मदीना लगाने वाला मदनी इनाम, मदनी चैनल देखने वाला मदनी इनाम, मजाक मस्करी तंज दिल अदारी से बचने वाला मदनी इनाम, कम से कम अल्फाज में गुफ्तगू निपटाने वाला मदनी इनाम, मदनी हुलिया अपनाने वाला मदनी इनाम। जिन मदनी इनामात पर अमल हुआ अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र अदा करें, और जिन पर अमल नहीं हुआ अमल करने का ज़हन बनाएं। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी आज की फ़िक्र मदीना कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। मदनी चैनल के नाज़रीन, रोज़ाना फ़िक्र मदीना करने की नीयत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह रोज़ाना फ़िक्र मदीना भी करेंगे और मदनी इनामात पर अमल भी करेंगे। आइए इंशाअल्लाह अब कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल हबीब भाई, आपका प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश बहुत अच्छा लगता है हमें। हम पूरी फैमिली हमारे घर में हम इस प्रोग्राम को देखते हैं, कभी रिपीट में देखते हैं, कभी लाइव देखते हैं। तो अर्ज़ ये है अब्दुल हबीब भाई, आप जो ये हाथ जवाब दुरुस्त है के लिए बुलंद करते हैं, तो इसमें क्या आपके हाथ में कोई तकलीफ नहीं होती किसी किस्म की? आपके प्रोग्राम में हमें काफ़ी इल्म हासिल होता है, काफ़ी इस प्रोग्राम में बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें नॉलेज मिलती है दीन के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपके वीडियो कॉल का। पहले तो आप अपने हाथ को ज़रा संभालें, बराबर में ही ट्रेन खड़ी है तो कहीं आपको कोई तकलीफ़ ना हो जाए। और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप कभी आएँ बाबुल मदीना तो इंशाअल्लाह थोड़ा सा मालिश भी करवा लेंगे आपसे। अल्लाह की रहमत से सब खैर है। और आपका शुक्रिया, आपने मोहब्बत और प्यार का इज़हार किया। वाकई इस सिलसिले से हम सबको इल्म दीन सीखने को मिलता है। सच्ची बात बताऊँ, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि कई सारे सवाल ऐसे हैं जो मुझे भी नहीं पता होते, मगर इस सिलसिले की बरकत से मुझे भी ये हासिल हो जाते हैं। आइए अगली कॉल की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुनैद अत्तारी सूरत हिंद से बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मुलाकात हुई थी हैदराबाद दक्कन एयरपोर्ट पे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ असर की नमाज भी जमात के साथ पढ़ी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आपने पढ़ाई थी माशाअल्लाह। उस वक्त सब इस्लामी भाई बहुत ही खुश हुए थे और आपको दुआएं से नवाजते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो भी हमको मदनी जहन दिया कि भाई मदनी कामों का काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह कल पहली बार हमारे घर पे अल्हम्दुलिल्लाह मदनी हल्का लगा नमाज के ताल्लुक से। बस दुआ करे अल्लाह इस्तिकामत दे और हमारे बापा हजरत साहब के सदके में हमें खूब मदनी काम करने की तौफीक मिले। दुआ की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुनैद भाई बहुत शुक्रिया। और देखें, ये है पहला स्टेप कि आपने अपने घर में मदनी हल्का शुरू कर दिया। अब इसको कंटिन्यू कीजिए और इस पैगाम को और आगे लेकर बढ़िए। आबिद बापू, हैदराबाद दक्कन में इज्तिमा में तो शिरकत हुई और बहुत सारे ज़ाहिर हज़ारों लाखों लोग थे, तो मुलाकात इस्लामी भाइयों से तो नहीं हो सकती थी। लेकिन एक अजीब समा मैंने देखा कि जब मैं इज्तिमा से फ़ौरन एयरपोर्ट पहुंचा, आगे फ़्लाइट थी अजमेर शरीफ के लिए, हम जयपुर जा रहे थे, तो एयरपोर्ट के अंदर भी अजीब मंजर था। ये मनाजिर हैं हमारे मदनी चैनल के नाजरीन के लिए कि कमाल था। यानी मुझे तो पहली बार ऐसा लगा कि वो हिंद का एयरपोर्ट था, लेकिन इतनी तादाद में इस्लामी भाई, यानी एयरपोर्ट की मस्जिद में पूरी मस्जिद भरी हुई थी हमारी इस्लामी भाइयों से। नमाज हुई, नमाज के बाद बाकायदा लाइन लग के मुलाकात हुई। तो मुझे तो शक हो रहा था कि ये एयरपोर्ट के अंदर में हूँ या किसी इज्तिमा में हूँ। और बहुत बड़ी तादाद में इस्लामी एयरपोर्ट, क्योंकि वो भी जहाज़ों से आए थे और अब अपने अपने शहरों को वापस। जिनकी मुलाकात हुई आपसे हो गई वो तो खुश हैं, और एक बड़ी तादाद है ऐसी, हमने भी ऐसे मनाजिर देखे
کہ جن کی ملاقات نہیں ہو سکی، ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بس وہ مجھے معاف بھی کر دیں، اور ظاہر ہے وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن تو نہیں ہے. ہماری محبت اللہ سلامت رکھے، اور یہ جو کچھ ہے یہ دعوت اسلامی کا صدقہ ہے، امیر اہل سنت کا فیضان ہے. اللہ ہم سب کو اسی طرح مل جل کر جنت میں بھی امیر اہل سنت کے ساتھ جانا نصیب فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد صلاح الدین اتاری ہے، میں کلول سے بات کر رہا ہوں. عبد الحبیب بھائی، آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش باقاعدگی سے دیکھتا ہوں. میری خواہش ہے کہ شہزادہ اتار حاجی بلال رضا اتاری اس سلسلے میں تشریف لے آئیں تو مدینہ مدینہ. دعاؤں کی درخواست ہے. جزاک اللہ خیرا. انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ضرور انشاءاللہ. ہماری نیت بھی ہے کہ انشاءاللہ سیمی فائنلز میں اور آگے فائنلز میں ہم انشاءاللہ شہزادگان اور نگران شورا، اور اللہ کرے کہ امیر اہل سنت کی جلوہ گری بھی ہو تو ہم انشاءاللہ عرض کریں گے انشاءاللہ. ہمارا کام عرض کرنا ہے، ساڈا تک کوئی زور نہیں، باقی آپ کی فرمائش بھی ان تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیصلہ آباد سردار آباد سے بول رہا ہوں، محمد شہزاد. ابھی بھائی کا نا پروگرام بہت پیارا ہے، ذہنی آزمائش ہم بڑے شوق سے دیتے ہیں. ابھی بھائی کا بات کرنے کا انداز اتنا خوبصورت ہے، ہم سارے کام چھوڑ کے اس کو دیکھتے ہیں. ذہنی آزمائش سلسلہ ہے، بہت پیارا ہے. سوال جواب کا اس سے بہت علم ملتا ہے. ویسے میں ایک بات سوچ رہا تھا باپو کہ آزمائش پیاری کب سے ہونے لگ گئی ہے؟ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت پیارا ہے. یہ وہ آزمائش ہے جو آپ پیاری بن گئی ہے، یہ آپ کی محبت ہے. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الحبیب بھائی، اللہ آپ کو ترقی اور عطا فرمائے، اور مزید مرشد کا صدقہ عطا فرمائے، اور آپ کے صدقے مرشد کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کے حق میں بھی دعا قبول فرمائے. آمین. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا، بہت شکریہ. آپ کی دعاؤں کی ہم سب کو حاجت ہے. ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رضا قادری دونڈائچہ ہند سے. سلسلہ ذہنی آزمائش ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے جا رہا ہے، ہمارے علم میں اضافہ بھی ہو رہا ہے الحمدللہ عز و جل. ہمارے سب گھر والے مل کر ذہنی آزمائش سیزن 8 دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے گھر میں بھی ماشاءاللہ عز و جل علم دین میں اضافہ ہو رہا ہے. ہماری والدہ جو کہ رات میں نہیں دیکھ پاتی ہیں تو وہ دن میں ریپیٹ بھی دیکھتے ہیں. عبدالحبیب بھائی، میرے گھر بار والوں کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دے. آمین آمین. اللہ کریم آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، ہم سب کی اور ہم سب کے گھر والوں کی مغفرت فرمائے. آخری کال لیتے ہیں سلسلے میں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خان محمد طلحہ خان. پیارے عبدالحبیب بھائی، میں بھی آپ جیسا بننا چاہتا ہوں. انشاءاللہ عز و جل یہ امتحان دینے کے بعد میں حفظ قرآن کروں گا. آپ سے دعا کی مدنی التجا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم آپ کو حافظ قرآن، بعمل حافظ قرآن اور بعمل عالم دین بننا نصیب فرمائے. میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے بندوں میں شامل ہو جاؤں، اور آپ سب کے حسن زن جو ہے اللہ مجھے اس سے اچھا بنائے. بہت شکریہ آپ سب کی کالز کا. سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. دونوں ٹیمز اپنی اپنی جگہ پر تشریف لے جائیں. اسکور بورڈ دیکھیں گے، اور یاد رہے کہ بہت ساتھ چلنے والا مقابلہ. اب نواب شاہ کچھ پیچھے ہے، لیکن بڑی کوشش کرنی ہے ان کو واپس آنے کے لیے. جناب آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. دلے مریض لے اسے غذا دوا شفا ہے یہ. 46 نمبر ہیں کراچی مکی، 38 نمبر ہے نواب شاہ والوں کے. اب وقت ہے کچھ درست، کچھ تحریر کرنا ہے. زبان سے بہت جواب دیے، اب تحریر بولے گی، اب قلم بولے گا، اور کس کا قلم صحیح بولے گا یہ دیکھتے ہیں. منچ پر کچھ تیاری ہو رہی ہے. نعت خواہ اسلامی بھائی ہمیں کچھ درود پاک پڑھائیں گے جب تک انشاءاللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 شروع کرتے ہیں راؤنڈ جس کا نام ہے تحریر کیجئے.
تحریر کیجئے سیگمنٹ میں. بہت پیارے سے مدنی منع آئے ہیں اور یہ ہمارے عمران مدنی بھائی کے جو ہمارے ماشاءاللہ ذہنی آزمائش سلسلے کے روح رواں بھی ہیں, ان کے مدنی منع. ان کا نام بھی پوچھتے ہیں, آپ کا نام کیا ہے؟ سائم رضا اتاری اور المدنی. ابھی سے المدنی بن گئے بھائی. چلیں اللہ ان کو واقعی حقیقی معنوں میں مدنی بھی بنائے, مفتی بھی بنائے. اب ایک پرچی نکالنے بھائی. جزاک اللہ, تشریف لے جائیں ماشاءاللہ. اب دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں نے, باب المدینہ والوں نے بھی اپنا نام لکھ لیا ہے, نواب شاہ والوں نے بھی لکھ لیا ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. اب آپ نے اراکین شورا کے نام لکھنے ہیں. آپ کا نام بھی لکھ سکتے ہیں اگر مجھے رکن شورا مانتے ہیں تو لکھ لیں. چلے جناب. اور یاد رہے کہ اگر پورے لکھ لیں, جو پہلے پورے لکھ لیں گے تو وہ ہیں کتنے, تعداد کتنی ہے؟ میری معلومات کے مطابق تو 26 ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ 26 پورے لکھ پاتے ہیں, کم لکھ پاتے ہیں. اور اگر جو پورے کر لے پہلے تو وہ مدینہ کہہ دیجئے گا, تو وہ 2 نمبر لے جائیں گے. مرحوم اراکین شورا کے نام نہیں لکھنے, موجودہ اراکین شورا کے نام لکھنے. 12 سیکنڈ رہ گئے. 6 سیکنڈ رہ گئے. وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. رک جائیے جناب. اب مجھے ذرا آپ میرے ساتھ گنتی کریں گے. آپ ادھر آ جائیں. حاجی عمران, اسد مدنی. اچھا اسد مدنی تو ایک ہی ہے, میری معلومات میں تو ایک ہی اسد ہے. ٹھیک ہے. اظہر بھائی 3, اطہر بھائی 4, حاجی شاہد 5, شاہد مدنی 6, عبد الحبیب 7, عارف باپو یہ ہند والے ماشاءاللہ 8, محمد علی 9, سید ابراہیم 10, برکت بھائی 11, حاجی بلال 12, حاجی یعفور 13, عقیل مدنی 14, ہمارے رکن شورا فضیل بھائی 15. ماشاءاللہ بڑی بات ہے. 15 اراکین شورا کے نام, حالانکہ ان کا کسی اور سنی جامعۃ المدینہ سے تعلق ہے. عمران جو لکھا ہے یہ نگران شورا ہے. جی حاجی عمران ہی میں نے اس لیے کہہ دیا تھا ظاہر. جی اب یہاں پر آئیں گے امین بھائی. اچھا یہ حاجی امین کا انہوں نے بھی لکھا ہے. امین 2 ہیں ہمارے پاس, امین قافلہ تو 2 ہو گئے. اچھا شاہد مدنی 3, حاجی شاہد 4, فضیل بھائی 5, عقیل مدنی 6, فاروق جیلانی 7, محمد علی 8, عبد الحبیب 9, حاجی عمران 10, حاجی منصور 11, اطہر بھائی 12, حاجی اظہر 13, حاجی عماد 14, عارف باپو 15, لقمان بھائی, حاجی سید لقمان ٹھیک ہے, اور رفیق نہیں رکن شورا کو بنا دیا آج کیا جی. 16 یہاں پر ہیں اور وہاں پر 15 ہیں. اس لیے ہمارے اچھی رفیع تھے لیکن رفیق لکھا, پھر بھی نواب شاہ والوں کا 1 نمبر زیادہ ہو گیا ہے, اس لیے نواب شاہ والوں کو 2 نمبر دیے جا رہے ہیں اور ان کو واقعی نمبروں کی حاجت بھی ہے. چلیں جناب دوبارہ اس کو صاف کریں گے. اب دیکھیں دوسرا کیا انہوں نے لکھنا ہے. جی چھوٹے مدنی آ جائیں بھائی. ماشاءاللہ اللہ اللہ. چلے اس کو ایڈجسٹ کر لیں, اس کو درود پاک پڑھے بھائی. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد. جناب دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کا وقت شروع ہوتا ہے. قرآن کریم کی سورتوں کے نام لکھیے. نواب شاہ اور باب المدینہ بڑی تیزی کے ساتھ قرآن پاک کی سورتوں کے نام لکھ رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, کیا آپ کو قرآن پاک کی اتنی سورتوں کے نام ہیں کہ نہیں یاد؟ بلکہ ہو سکے تو آپ بھی ان 60 سیکنڈز میں اپنے گھر میں ایک مدنی مقابلہ کریں. کیا وہ سب مل کر لکھتے ہیں ہمیں کتنی قرآن پاک کی سورتوں کے نام پتہ ہیں. ماشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ لکھتے جا رہے ہیں.
کرے سفر ملائکہ بچھائے پر رضا سے اس کے کام پر 25 سیکنڈ رہ گئے ہیں. ایسی لکھائی میں لکھیے گا کہ مجھ جیسا ناکارہ بھی پڑھ سکے. صرف آپ ہی پڑھ سکیں وہ نہیں چلے گا. 12 سیکنڈ باقی ہیں. 7 سیکنڈ. 3 سیکنڈ باقی ہیں اور آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے. رک جائیں جناب, پورا بورڈ ہی بھر دیا ان کو تو تھوڑی دیر بعد ایک اور بورڈ دینا پڑتا. چلیں جناب آپ یہاں آ جائیں, مل کر ہم کاؤنٹ کریں گے, ٹھیک ہے؟ طور, ہود, نور, عصر, یہ بھی طریقہ اچھا ہے. شارٹ نیم, فجر, 5, قدر, 6, نصر, 7, کوثر, 8, فیل, 9, کیف, 10, کہف, اچھا سورہ کہف, فلق, 11, علق, 12, اخلاص, 13, طٰہٰ, 14, یاسین, 15, صاد, 16, قلم, 17, اب دیکھ لیں ڈبل کوئی نہ ہو جائے, ٹھیک ہے, 17, ملک, 18, نبا, 19, عبسہ, 20, عادیات, 21, قارعہ, فاتحہ, بقرہ, 24, اللہ, آل عمران, 25, نساء, 26, مائدہ, 27, انعام, 28, انفال, 29, اعراف, 30, سورہ توبہ, 31, یونس, 32, سورہ یوسف, 33, اللہ, یہ سورہ انعام بھی ہے. اور اس کے بعد جناب 33 صورتیں لکھ دی ہیں صرف 60 سیکنڈ میں. مدنی چینل کے ناظرین, انبیلیویبل, اب تک شاید تحریر کیجئے میں سب سے زیادہ انہوں نے لکھے ہیں, مگر نواب شاہ والوں کی باری باقی ہے, مجھے یہاں آنا پڑے گا. چلیں جناب, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, نعام, سورہ اعراف, یاسین, طٰہٰ, مدثر, مزمل, قیامہ, سورہ قارعہ, سورہ فیل, سورہ قریش, اخلاص, 14, فلق, 15, علق, 16, یاسین, 32, اچھا 32 صحیح نہیں لکھا لیکن چلے پھر بھی 17, علم نشرہ, 18. جناب باب المدینہ والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. بیوٹیفل جناب, بہت زبردست طریقے سے لکھا اور دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں نے 2 نمبر حاصل کیے. یعنی اب یہ سلسلہ کا فیصلہ کرے گا آخری راؤنڈ جس کا نام ہے درست کیجئے. دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. اگر یہاں ہو راستہ بہشت کا سہل چلو. 48 نمبر ہیں باب المدینہ والوں کے, 40 نمبر ہیں نواب شاہ والوں کے. اب نواب شاہ والوں کے پاس ایک ہی موقع ہے کہ یہ 8 کے 8 نمبر حاصل کریں درست کیجئے میں, تاکہ مقابلہ برابر کریں, ٹائی کریں اور پھر کسی موقع پر آگے بڑھ جائیں. یعنی بہت مشکل ہے مگر اس مشکل کو حل کیا جا سکتا ہے. ہم نے ذہنی آزمائش میں بہت سارے اپسیٹس دیکھے ہیں. کیا نواب شاہ یہ ممکن کر دکھائے گا اور کیا باب المدینہ والے غلطی کر کر اپنے نمبر کم کریں گے؟ یہ تو وقت بتائے گا. آئیے شروع کرتے ہیں راؤنڈ جس کا نام ہے درست کیجئے. جی 4 سوال ہوں گے. آپ پہلے بیل بجائیے. جی آپ بھی چیک کرا دیجئے. ٹھیک ہے جناب, شروع کرتے ہیں. درست کیجئے راؤنڈ. پہلا کیا درست کرنا ہے بتائیے. وہ لفظ کیا ہے جو درست کرنا ہے؟ نواب شاہ والوں کے پاس آپشن یہی ہے کہ یہ چاروں کے چاروں جواب دیں. اشارہ دینے لگا ہوں, یہ کسی 4 ہستیوں کا تذکرہ ہے. اللہ, بیل بجا دی ہے باب المدینہ والوں نے. خلفائے راشدین. اصل میں میرا اشارہ جو ہے اس میں تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے, اس لیے اس سوال کے جواب کو ہم مائنس کر دیں گے. یہ خلافت راشدہ ہے, چونکہ 4 نہیں ہیں بلکہ
5 बनते हैं, यानी इसकी तफसील में बता देता हूँ कि खिलाफत राशिदा नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद खलीफा बरहक इमाम मुतलक हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फ़ारूक, उस्मान गनी और मौला अली। फिर 6 महीने के लिए हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुए। इन हज़रात को खुलफ़ाए राशिदीन और इनकी खिलाफत को खिलाफत राशिदा कहते हैं। इसलिए इस सवाल को हम स्किप करेंगे, अगले दुरुस्त कीजिए की तरफ चलते हैं। ये नूर इल्म व इश्क का न खाली हाथ तुम रहो। अल्लाह, फिर बैल बजाई है बाबुल मदीना वालों ने। इल्तिमास बाज़ औक़ात ये इल्तिमास भी फंसवा देती है। ये इल्तिमास है कि आपसे गलती हो गई है, ये इस्तिलाम है। और ये तवाफ़ के दौरान जो हजर अस्वद का इस्तिलाम किया जाता है, बाबुल मदीना वालों ने 2 नंबर दे दिए हैं वापस जनाब। अब चलेंगे तीसरा वो लफ्ज़ जो दुरुस्त करना है, वो क्या है? शिकस्त भी ज़िशान है, फिर बैल बजाई है सजदा शुक्र। देख लीजिए, अब गलती करने पर सजदा शुक्र कभी किसी ने किया है या नहीं, ये आज पता चलेगा। और अगर जवाब दुरुस्त हो गया तो तीनों इस्लामी भाई को मैं गुजारिश करूंगा कि जरूर सजदा शुक्र अदा करें। बताइए क्या ये जवाब दुरुस्त है? जवाब दुरुस्त दे दिया है। किसी नेमत के मिलने पर सजदा करना सजदा शुक्र कहलाता है। बाबुल मदीना वालों को चाहिए कि आज ये खास तौर पर सजदा शुक्र अदा करें, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट, मैं समझता हूं कि शानदार टीमों में से एक टीम नवाबशाह की आज आई थी और आज ये पीछे रहे और बाबुल मदीना वाले आगे रहे, तो इनको वाकई सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। चौथा क्या ऐसा है जो दुरुस्त करना है? तलब में जो करे सफर, मलाइका बिछाए पर, रिज़ा से उसके काम पर। फिर बेल बजा दी है बाबुल मदीना वालों ने। बताइए। मस्जिदुल हराम। आपने कहा मस्जिद हराम, बताइए क्या ये मस्जिद हराम है? जी, मस्जिद हराम है। घर में जो जगह नमाज के लिए मुकर्रर की जाए उसे मस्जिद बैत कहते हैं। और मस्जिद हराम, सुभान अल्लाह, ये वो मस्जिद है उमूमन जहाँ पर काबा मुशर्रफा है, जिस जगह पर उस मस्जिद को मस्जिद हराम कहा जाता है। अल्लाह करीम हमें वहाँ की ज़ियारत भी नसीब फरमाए। मदनी चल के नाज़रीन, बहुत शानदार सिलसिला हुआ, मगर किसी एक ही ने आगे जाना था। और मैंने सिलसिले के दरमियान में भी कहा था कि आज एक अफसोस रहेगा कि एक बहुत अच्छी टीम को हम जुदा कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ज़िंदगी रही तो फिर इंशाअल्लाह हम वापस आएंगे। जी, 4 सवाल हो गए जी। अच्छा, खिलाफत राशिदा वाले की जगह एक और सवाल भी देंगे जनाब, अगर है आपके पास तो बताइए। चलें, क्योंकि उस सवाल को हमने स्किप किया था तो एक और सवाल भी शामिल कर रहे हैं जी। दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला 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 मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चौथे दुरुस्त कीजिए लफ्ज की तरफ चलते हैं। अल्लाह, बिल्कुल आते ही बैल बजा दी है। बताइए क्या है ये? बहार शरीयत। आपने कहा बहार शरीयत, क्या ये लफ्ज दुरुस्त है? बहार शरीयत जवाब दुरुस्त दे दिया है।
बाबुल मदीना कराची और नवाब शाह का ये मुकाबला बहुत शानदार तरीके से आगे चला, मगर आखिर में बाबुल मदीना कराची के इस्लामी भाइयों ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मदनी चले के नाजरीन, नवाब शाह के इस्लामी भाइयों को हमसे जुदा करते हुए हमें बहुत दुख भी हो रहा है। बहुत शानदार एक टीम आई और बड़े शानदार तैयारी के साथ आई, मगर जाहिर है दो में से किसी एक टीम ने ही आगे जाना है। अब देखना यह है कि बाबुल मदीना वाले क्वार्टर फाइनल तक ही रहते हैं या आगे तक जाते हैं। नवाब शाह वालों को फिर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह किसी सिलसिले में मुलाकात होगी। इनके लिए तहाइफ लाए जाएं, इनको तहाइफ के साथ भेजेंगे इंशाल्लाह। आपके सवाल का जवाब भी देंगे जो मदनी चल के नाजरीन से सवाल किया गया था, और फिर इंशाल्लाह एक कुरान दाजी भी तो होनी है। जी आइए। चलिए जनाब, ये कुछ तहाइफ हैं जो आपके साथ जाएंगे। मदनी चेक्स भी आपको दिए जाएंगे, गिलाफ़े काबा के मुबारक धागे भी हैं, तबरुकात भी हैं। चले जनाब। अच्छा माशाल्लाह, तीनों हमारे इस्लामी भाई के भांजे हैं। अरे वाह भाई वाह, माशाल्लाह। अच्छा वाह, सामने वाली टीम को तोहफा देने आए हैं। मामू को नहीं देने तोहफे? चले जनाब, ये आपके मदनी चेक्स भी हैं। आइए देखते फाइनल स्कोर बोर्ड के हमारा स्कोर बोर्ड किस तरह चलते हुए इख्तिताम पजीर हुआ। 52 नंबर बाबुल मदीना कराची, नवाब शाह 40। 12 नंबर के फर्क से बाबुल मदीना कराची वाले आगे चले गए और नवाब शाह वाले पीछे रहे। अब जनाब फिर छोटे मदनी आए हैं और सवाल का जवाब भी लाए हैं, कुरान दाजी भी होगी। सवाल ये है, हदीस पाक में है, जो शख्स अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद उनकी कसम सच्ची करे, उनका कर्ज उतारे और किसी के माँ बाप को बुरा कहकर उन्हें बुरा ना कहलवाए, उसके वो वालिदैन के साथ क्या करने वाला लिखा जाएगा। अगरचे उनकी ज़िंदगी में नाफरमान था तो बताया वो जवाब यह है कि वो भलाई करने वाला लिखा जाएगा। यानी ये काम याद कर लें कि जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं उनकी कसम सच्ची करे, अगर जायज़ कसम हो वो सच्ची करे, उनका कर्ज उतारे और किसी के माँ बाप को बुरा कहकर उन्हें बुरा ना कहलवाए। लोग दूसरे के माँ बाप को बुरा भला कहते हैं, वो फिर इनके माँ बाप को बुरा भला गालियाँ देते हैं, तो ऐसा काम ना करे। तो वो माँ बाप के साथ अच्छा करने वाला, भलाई करने वाला लिखा जाएगा, अगरचे उनकी ज़िंदगी में नाफरमानी की हो। तो ये मौका है वालिदैन की रूह को खुश करने का। तरीका बताया गया, कुछ नाम आए हैं, अबुल ईमान आबिद मदनी उच्च शरीफ, अय्याज मदनी बाबुल मदीना कराची, जावेद गोजरा, फरहान बाबुल मदीना कराची, राना अल्ताफ़ मदीनतुल औलिया मुल्तान, इमरान नवाब शाह अल्ताफ़ मदनी बाबुल मदीना कराची, इरफान आलम बाबुल मदीना कराची, इब्ने मुस्लिम अत्तारी, घुमरो घोट एयरपोर्ट सखर, ये एयरपोर्ट सखर में है। चलें जनाब। ओ इदरीस अत्तारी बाबुल मदीना कराची, इमरान बाबुल मदीना कराची, AR शहजाद घाजी बाबुल मदीना कराची, इदरीस मदनी बांग्लादेश, मोहसिन बाबुल मदीना कराची, मोहम्मद इसराफील अत्तारी बांग्लादेश। चलें जनाब, बहुत खूबसूरत नाम भी हैं। सैफुल्ला कोयटा, उस्मान मदनी हवेलियाँ, हसान अत्तारी बाबुल मदीना कराची। स्क्रीन पर आप और भी नाम देख रहे होंगे। और अब देखते हैं कि इनाम किनको जाता है। जनाब इब्ने मुस्लिम अत्तारी, घुमरो घोट एयरपोर्ट सखर, सखर के करीब जो एयरपोर्ट है, चले जनाब वहाँ पर ये इनाम जाएगा। फैज़ान अबू हुरैरा, ये देखते हैं किसको दिया जा रहा है। जी जनाब, मेरे पास बाबुल मदीना के इस्लामी भाई भी हैं, नवाब शाह के इस्लामी भाई भी हैं। मजलिस में एक टाई पड़ा हुआ है कि दोनों तरफ इस्लामी भाइयों की शानदार परफॉर्मेंस है, मगर मैं चाहता हूँ एक ऐसे इस्लामी भाई को आज ये तोहफ़ा दिया जाए जिसको वाकई सीरियसली मैं दिल से जुदा करते हुए अफसोस कर रहा हूँ। हमारे नवाब शाह के इस्लामी भाई बहुत शानदार, बड़े ज़हीन हैं ये, अल्लाह इनको और बरकत दे, अल्लाह इन्हें और तरक्की दे। माइक आपका नाम बेटा? मोहम्मद अबू बकर। मुझे मेरे पास बस में होता तो मोहम्मद अबू बकर को मैं किसी और टीम में लेकर आगे लाता कि ऐसे ज़हीन तलबा हमें और चाहिए। अल्लाह आपको और बरकत दे। बेटा आप अपनी पढ़ाई पर पढ़ रहे हैं, दरस निज़ामी कर रहे हैं, कौन से दर्जे में? खामिसा में। आपने माशाल्लाह, मेरी गुजारिश है कि तखस्सुस फिल फ़िक़्ह कीजिएगा, अल्लाह आपको और बरकत दे। सारी ज़हीन है माशाल्लाह। हमारे बाबुल मदीना के हमारे नाम आपका हज़रत गुलाम कादिर भाई भी कंटेस्टेंट थे फैज़ान अबू हुरैरा के, और बहुत शानदार इन्होंने भी जवाब दिए, लिखाई में भी कमाल किया। लेकिन अबू बकर जो है वो चूँकि हमसे जुदा भी हो रहे हैं तो मैं चाहता हूँ ये तोहफ़ा इन्हें दिया जाए और अल्लाह करीम इनको, इनके घर वालों को और नवाब शाह के तमाम इस्लामी भाइयों को मज़ीद बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब वक्त हुआ है सलातुस्सलाम का। अच्छा, कुरानदाजी बाकी है जी, कल का सवाल भी आपसे करते हैं और इंशाअल्लाह फिर सलातुस्सलाम भी करेंगे। मदनी मुन्नों की कुरानदाजी हो रही है जनाब। 1842 1842 1842 1842। जरा देख लीजिए अपने टोकन जरा दोबारा। अच्छा लगता है वो शायद चले गए हैं। 1841
ارے مدنی منع کی جگہ یہ بڑے کو آ جائیں. اچھا چلیں جناب جی. اب دیکھتے ہیں آپ کی رائے کیا تھی مدنی چل کے ناظرین, آپ کی رائے کیا تھی آج کے سلسلے کے حوالے سے. باب المدینہ یا نواب شاہ بتائیے. باب المدینہ 60% رائے تھی اور ایسا ہی ہوا کہ باب المدینہ کے اسلامی بھائی آگے بڑھ گئے ہیں. اچھا اب قرآن دازی اور بھی ہوگی باپو, اور بھی دیجیے, دیتے ہیں ایک ساتھ ہی کر لیتے ہیں. آپ ایک منٹ آپ یہ کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ. 1869 ٹوکن نمبر موجود ہیں. 1869 نمبر نہیں ہے. چلیں جناب ایک اور لے لیتے ہیں. 1879 1879 موجود ہے ماشاءاللہ. آپ بھی آگے آ جائیں. چلیں ان دونوں کو عابد باپو تحفہ پیش کریں گے ماشاءاللہ. اور منگل کو کس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے پہلے آئیے وہ دیکھتے ہیں. چلو چلو سمیٹ لو گھر سے لگا دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی بات تم رہو. سوال یہ ہے میٹھے اسلامی بھائیوں, ارشاد بکر بن عبداللہ ہے کہ کوئی شخص متقی نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان دو چیزوں سے نہ بچے. بتائیں وہ دو چیزیں کیا ہیں, وہ دو چیزیں کون سی ہیں جو متقی بننے کی راہ میں رکاوٹ ہیں. ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ سے جواب حاصل کیجئے. آئیے وقت ہوا ہے صلاۃ السلام پڑھنے کا. یہاں موجود بھی صلاۃ السلام اسلام میں شامل ہو جائیں اور مدنی چل کے ناظرین بدرود جا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بلا. اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بلا. اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بلا. تم سے نگاہ ہو بلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور دل کرو ٹھنڈا میرا ہو کفے پا چاند سا. دل کرو ٹھنڈا میرا ہو کفے پا چاند سا. دل کرو ٹھنڈا میرا ہو کفے پا چاند سا. دل کرو ٹھنڈا میرا ہو کفے پا چاند سا. ہو کفے پا چاند سا. سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے. آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے. آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے. اس میں ضیا دیجئے. جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. آقا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود. ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. آئیے اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک
لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ماشاء اللہ. السلام علیکم. علم نور ہے، علم نور ہے، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا، نہ خالی ہاتھ تم رہو.